جو جب ہمارے پروگرام میں فاصب آئے تو ان سے ہم نے پوچھا یہ جو آپ نے بات کی کیا مقتدر حلقوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں اگر ہم دکھا سکیں اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک آفیسر کے ساتھ بھی بات ہوئی, حوالہ جو ایک کلیئر ریفرنس ہے ٹورڈز somebody from the establishment side be on board ہے. پھر میں نے پریسائزلی یہ سوال ان سے کیا, انہوں نے کہا جی بالکل, کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تینوں فریقین کی مرضی کے بغیر ہم آگے بڑھیں. جہاں تک تعلق ہے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہ ان کی رضامندی, انہوں نے کہا کہ جی ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ایک فرسٹ سٹیپ کے طور پر ماحول کی بہتری کے لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر مقید ہیں ان کو جو ہے یہ موقع دیا جائے, ایز اے فرسٹ جسچر کے طور پر ان کو رہا کیا جائے بیل پہ وٹ ایور جو بھی ہے, تو وہ جا کے پھر اندر بات کریں. کوٹ لکھپت والے اڈیالہ کے مکین سے بات کریں کہ جی ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو ان کی باتوں سے ایسا تاثر ہمیں مل رہا ہے کہ ایز ایف انہوں نے اب آپ کی شاید ملاقات کے بعد یہ ہوم ورک ہوا ہے, اب انہوں نے ہوم ورک کیا ہے. یا اگر ہم یہ شارٹ سنوا سکے تو یہ بات جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے کی سنی ہے. تین فریق ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے اور عمران خان ہے. اگر یہ تینوں فریق میں سے ایک بھی چاہے گا کہ آپ یہ انیشیٹو آگے نہیں جا سکتا تو نہیں جا سکتا. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے کوٹ لکھپت میں, جب تک جو ہے وہ سارے لوگ نہ چاہتے کہ یہ ملاقات ہو تو نہیں ہو سکتی تھی نا. تو ہماری ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد ہماری جو گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک انیشیٹو وہاں پہ ہے, تلخیاں کم بھی کرنی ہے. اسی طرح سے پاکستان کو ایک ہم نے بوائلنگ پوائنٹ پہ تو نہیں پہنچانا نا. پھر انہوں نے اسی پروگرام میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے تھے. پھر ہماری پروگرام بھی ہمارے اس سارے پروگرام میں ایک ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ بھی طے ہو گئی تھی. پھر اندر سے ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ آیا تو پھر ساری چیزیں ریورسر کے اندر چلی گئی. اگر ہم وہ ان کا بیان بھی سنوا سکیں. امپورٹنٹ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہماری کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی اور یہ طے ہو گیا تھا کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی. ہمیں جو نون لیگ کے سینئر لوگ تھے انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ اب وہ آ جاتے ہیں. بڑی خبر دے رہے ہیں. جی جی. لیکن وہ انفارچونیٹلی یہ پھر ہوا یہ کہ یہ درمیان میں وہ ٹویٹ آ گئی اور اس سے پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے تو پھر یہ جو ٹویٹ ہے وہ تو پھر اسد عمر صاحب یہ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں, اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. اور باقی وے فارورڈ اس کوشش کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کی نظر میں کیا اس کے لیے لوازمات ہونا ضروری ہیں؟ جی بالکل. جہاں تک ملاقات کی, افسر سے ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں تو شاید اس کے بعد ہوئی ہوگی, بیکاز جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے ان سے پوچھا اس میٹنگ میں کہ ان جو تین فریق ہیں ان میں سے کس کا مینڈیٹ ہے, تو اس وقت تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی چلیں, ہم ایک افسر سے ملاقات کرنے کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ کریں, میں جب تک جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو, یہ نہیں. اب دیکھیں وہ بات اب خود جو ابھی آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنایا ہے کہ اگر ایک عمران خان کی ٹویٹ سے تمام پروسیس رک سکتا ہے تو یہ پھر وہی بات ہوگی نا جو میں کہہ رہا ہوں, بھائی سب سے پہلے تو عمران خان سے بات کریں نا. اور عمران خان سے اگر ایسی کوئی مل جاتی ہے, کوئی مینڈیٹ مل جاتا ہے, یا وہ ان کو اعتراض نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کر لیں, تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. اور اس کے بعد میرے خیال میں سب کچھ جو ہے وہ معنی خیز ہوگا. ورنہ جو ہونا تھا وہ وہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر سارا معاملہ رک سکتا ہے. جو ہے ابھی حسن آپ سے سوال کریں گے, لیکن میرے ایک سوال کا حصہ کا جواب رہے گا, وہ اسی کے ساتھ دے دیجیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوٹ لکھپت کے اندر لوگ مقید ہیں ان کو نکالیں, وہ جا کے بات کریں, اور چونکہ وہ بہتر انداز سے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ہو. یہ ذرا سنیے کیا میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو افسر سے اس بات کی منظوری ملی بھی ہے کہ یہ کوشش کی جائے, تو ان افسر سے ایک عدد پرمیشن لیں, منظوری لیں, ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھائیں, شاہ محمود قریشی اور باقی جو 4-5 ہمارے مین لیڈرز ہیں کوٹ لکھپت سے ان کو بٹھا کے اڈیالہ لے کے جائیں, عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائیں. تو عمران خان کے ساتھ جو براہ راست ان کی وہ بات کروانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں تو سب سے اچھا ذریعہ یہ ہوگا نا. اور اگر عمران خان کو بات سمجھ میں آتی ہے اور عمران خان
جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہوئی ہے، 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ تر سوائے شاہ محمود قریشی کے باقی جتنے بھی ہمارے اسیران ہیں لاہور کے جو لیڈرشپ ہے، سب کو ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ 10-10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ آج پھر جو گورنر ہاؤس چوک والا جو کیس تھا اس میں پھر ان کو 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، تو وہ سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ظاہر ہے۔ لیکن اسد صاحب اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس میں بری ہو گئے۔